اور ایک اور نے کیا خوب بات کی ہے کہ بندے نے تو مٹی میں مل جانا ہے سوائے اولیاء کرام کے اور سوائے حفاظ کرام بعمل علماء دین، ان کے اجساد محفوظ رہتے ہیں، وگرنہ تو سارے مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو کیوں نہلاتے دھلاتے ہیں، کیوں نئے کپڑے کا کفن پہناتے ہیں، یہ خرچہ کیوں کرتے ہیں، بڑے پروٹوکول سے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر دفن کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، یعنی حضور پر جب نظر پڑے کہ ہم قبر میں تو نہایا دھویا ہو اور کپڑے بھی اچھے پہنے ہوں، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ مسافران لحد، لحد قبر کو کہتے ہیں، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلیں کہ قبر کے مسافر ہیں، وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے چلیں کہ حضور کے اوپر جب نظر پڑے تو وہ باوضو غسل کی حالت میں پڑے، بے غسلی حالت نہ ہو، اس لیے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اور قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ قبر میں تو تاریکی ہے، کوئی بلب لگانے کی، جو امیر ہے غریب ہے شاہ ہے گدا ہے سب کی قبر اوپر سے چاہے جتنی خوبصورت بنا دیں اندر سے ایک سے ایسی ہوتی ہے، اس میں کسی کے ٹیوب لائٹ نہیں لگتی انرجی سے، وہ اعمال کی روشنی ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کی روشنی ہوتی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی قبر کی اندھیرے کو کیسے روشنی میں بدلیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی انشاءاللہ روشنی ہو جائے گی، جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی تو روشنی ہو جائے گی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر، یعنی وہ روشنی ختم ہی نہیں ہونی ہے سرکار کی آمد سے جو ہو جائے گی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پھر وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ قبر کا بیان، موت کا بیان، حشر کا بیان، یہ بڑا ہی الارمنگ ہوتا ہے اور اتنا پسند نہیں آتا، اور بندہ ذرا سن کے دکھی ہو جاتا ہے کہ انجام کار تو یہی ہونا ہے، چاہے دنیا میں کتنا ہی عرصہ رہے انجام تو یہ ہوگا۔ لیکن دیکھو عاشقوں کی بات علیحدہ ہی بات ہے، عاشق جو ہیں وہ کوئی علیحدہ ہی بات علیحدہ رنگ میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو حشر کے انتظار میں ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ ہم تو انتظار میں کہ ہمارے آقا کی کیا عزت ہونی ہے، وہاں پہ کیا مقام ظاہر ہونا ہے، کیا مرتبہ حضور کا مقام محمود پر آپ نے فائز ہونا ہے، اول کیا آخر کیا، پہلے والے کیا بعد والے کیا، ساری سرکار کی شان میں رتب اللسان ہوں گے، درود و سلام پیش کریں گے۔ ہاں جو اصحاب الشمال ہوں گے ان کو روک دیا جائے گا کہ تم نہیں درود پڑھ سکتے، نہ تم سلام پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ تم نے دنیا میں نہیں پڑھا تو تمہیں یہاں کیوں اجازت ملے گی، لہذا تم نہیں پڑھ سکتے۔ صرف اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کن کو کہتے ہیں؟ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یمین کہتے ہیں دائیں کو، شمال کہتے ہیں بائیں کو۔ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا سورۃ واقعہ میں ذکر آتا ہے نا، تو اصحاب الیمین ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، وہ ایسے کتابیں پکڑ کے کھڑے ہوں گے سینے سے لگا کے فخر کے ساتھ کہ اس میں بڑے بڑے اچھے اعمال لکھے ہوئے ہمارے۔ اور جو اصحاب الشمال ہیں ان کے سینے سے توڑ کر ہاتھ بیگ پہ نکالا جائے گا اور ایسے وہ کتاب پیچھے سے ایسے پکڑ کے کھڑے ہوں گے، بائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی اور ایسے پیچھے کر کے کھڑے ہوں گے، چھپا کے کھڑے ہوں گے، پتہ چل جائے گا یہ اصحاب الشمال ہیں۔ اور اصحاب الیمین ایسے سینے سے لگا کے اپنی کتابیں جن میں ان کے سارے عمل ولادت سے لے کے وفات تک لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال لے کے سینے پہ فخر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کو اجازت ملے گی کہ سرکار کی بارگاہ میں
عطیہ درود السلام پیش کرو. جب حضور کی آمد ہوگی نا 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، حضور کی سواری میدان حشر میں آئے گی. تو اس شان و عظمت کو دیکھ کر جب شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، اس پر ہم بڑا تفصیل سے بیان کر چکے ہیں پہلے، وہ ریکارڈنگز بھی موجود ہیں کہ شفاعت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا ہے. اس کے بعد پھر باقی نبی بھی شفاعت کریں گے اور رسول شفاعت کریں گے اور صحابہ کرام شفاعت کریں گے، آل بیت شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، باعمل حفاظ کرام وہ 10 ایسے بندوں کو ساتھ لے جائیں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. ہاں جی، یہ بعد میں ہوگا، لیکن جب شفاعت کا دروازہ حضور کے ہاتھ سے کھلے گا، اس شان کو دیکھ کر سارے اولین و آخرین پکار اٹھیں گے کہ واہ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کہ جہاں کسی کی عرض کرنے کی ہمت نہیں تھی تو وہاں پہ آپ نے عرض کیا ہے تو آپ کی شفاعت سے دروازہ کھل گیا. تو اسی کو مقام محمود کہتے ہیں جس کا اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب ہے حبیب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے. وہ مقام محمود کیا ہوگا کہ پہلے والے بھی یعنی پچھلی امتیں اور بعد والے بھی سب کہیں گے کہ واہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکا. حضور نے عرض کیا تو شفاعت کا دروازہ کھل گیا ہے. تو اس پر ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں ہم تو وہ انتظار میں ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عاشقوں کا انداز بیان کچھ مختلف ہوتا ہے. جیسے مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ موت کو کچھ اور اینگل سے اس طرح سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں. کہتے ہیں میری تو روح مضطرب ہو گئی ہے موت کے انتظار میں. حالانکہ موت کی بات سن کے ہر بندہ ہی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن عاشقوں کی بات ہی مختلف ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر، کہ حضور کے عاشق بھی دوسروں کے محبوبوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، کہ سرکار کے عاشق ہیں ان کی بات ہی نرالی ہے. ہاں جی، کہ دوسروں کے محبوب بھی ایسے نہیں ہوں گے جیسے حضور کے عاشق ہیں، ان کی شانیں ہی نرالی ہیں. تو وہ عاشقان مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ گجرات میں ہوئے ہیں، وہیں مدفون ہیں، وہ کہتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھے کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. اور مفتی صاحب کو یہ شعر اپنا لکھا ہوا اتنا پسند تھا کہ ان کے جنازے کے آگے آگے بھی یہی شعر پڑھا گیا کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کی کیفیت یہ ہے کہ بھائی چھوڑ گئے، باپ چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گئے، اندھیری قبر میں تنہا میرا امتی ہے، چلو دیکھوں کیسا حال میں ہے. تو حضور کی جلوہ گری قبر میں ہوگی. اور اس وجہ سے عاشقوں کو یہ بیان بھی دلچسپ لگتا ہے، ایمان افروز لگتا ہے کہ ہے تو موت کا بیان بڑا دردناک، لیکن اس اینگل سے دیکھیں تو بڑا خوش کن ہے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، پر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. حضور کا نظارہ ہوگا، آپ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو وہ دیدار نصیب فرمائے، اور دیدار تو ہوگا، پہچان نصیب فرمائے. جو عاشق ہے وہ تو پہچان لے گا کہ میں تو زندہ ہی ان کے لیے تھا اور میں نے تو امید لگائی ہوئی تھی. جو منافق ہوگا وہ کہے گا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو اسی لیے امام احمد رضا کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور ایک اور کہنے والے نے کہا ہے شفیع و حاکم و مختار ان کو مان دنیا میں، شفیع و حاکم و مختار ان کو مان دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. اس وقت کا ماننا کام نہیں، اس وقت شان ظاہر ہو جانی ہے. آج مان ان کی شان عظمتیں بیان کر، کیونکہ سوال ماضی کا ہونا ہے. ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو آج جو کہتے ہو وہی وہاں پہ جواب ہونا ہے. تو آج شانیں بیان کرو، عظمتیں بیان کرو، درود پاک پڑھو.